إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب حضرات محترم، جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب تک رہے گی، اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے لیے دین مقرر کیا ہے، اس کی بنیاد ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی توحید، عبادت صرف اللہ کی، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اطاعت کے لیے اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں اس کے بغیر انسان کے لیے کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت انسانوں کو یہ بات بتلا رہے ہیں، شرع لکم من الدین۔ اللہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے وہی دین مقرر کیا ہے، ما وصى به نوحا، جس کی ہم نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی، والذی اوحینا الیک، اور ہم نے آپ کی طرف بھی یہی وحی کی، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اسی دین کی وحی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف کی، اور یہ بات ہر کو کہی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین پہ قائم ہو جاؤ، اس پہ ڈٹ جاؤ، اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ اب یہ بات حقیقت ہے کہ جزیات میں بعض جگہ اختلاف، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جانوروں کی چربی حرام تھی، ہمارے لیے اللہ نے وہ جائز قرار دی، لیکن دین کے اندر جو بنیادی نقطہ ہے وہ توحید ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہر قوم کے اندر سب سے زیادہ کوتاہی جو ہے توحید کے معاملے میں ہی ہوتی ہے، کہ جو اصل بنیاد ہے، عمارت کو کھڑا رہنے دیتے ہیں، بنیاد کو نیچے سے نکال دیتے ہیں، وہ عمارت کیسے قائم رہے گی؟ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر واضح فرماتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایماندار نہیں ہوتے، بلکہ وہ شرک کی گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک چور چوری کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ ایک نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے اور اسے بھی پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ ایک قاتل کسی کو قتل کرتا ہے، اسے بھی احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ لیکن یہ جو شرک ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو انسان غلط سمجھ کے نہیں کرتا، عقیدت اور محبت کے اندر کرتا ہے، اور اسے اپنے لیے جائز اور دین تصور کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ ناراض جس بات پہ ہوتے ہیں وہ شرک پہ ہوتے ہیں، کہ اس کی توحید کے اندر خلل ڈالا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا جائے۔ اور دوسری
دوسری ناراضگی اللہ کی سب سے زیادہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ انسان جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے احکامات کی مخالفت کرے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ میرے عزیز بھائیوں، عام انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کون اپنے رسول کی مخالفت کرے گا۔ ہم جب اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے تو ہمیں اپنی ذات کے اندر بے شمار ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو صریحاً رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہم کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی عبادات کے اندر ایسی چیزیں نہ آئیں گی، اور شیطان نے عجیب بہکاوا دیا ہوا ہے، کہتے ہیں جو نماز پڑھنی چاہیے جیسی مرضی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اگر نماز پڑھنی ہے تو اس طریقے سے پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن رسول اللہ کے طریقے کو نہیں اپناتا، اس کی نماز کی حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ اپنے دین پہ قائم ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت واضح طور پہ یہ اعلان فرما رہے ہیں شرع لکم من الدین، میں نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جو نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور اسی کی وحی آپ کی طرف کی، اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی دین دیا، جس میں توحید، اس پہ قائم رہنا، اس کے ساتھ تمسک کرنا، اللہ کی ذات کی قدر کرنی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور جو جو وقت کا نبی ہے اس نبی کی اطاعت ہر بندے پہ فرض ہے۔ آج بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جو قرآن کہتے ہیں وہ تو مانیں گے، رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ انسان تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ انسان تھے، لیکن اللہ نے یہ بات واضح طور پہ فرمائی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کی زبان اطہر سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ آپ کی بات حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک ایسے شخص تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ یہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ان کی باتیں لکھنا شروع کر دیتے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے انہیں کہا کہ اے عبداللہ، تو آپ کی ہر بات لکھتے ہو، آپ ایک انسان ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی آپ غم میں ہوتے ہیں، کبھی کسی طرح، تو ہر بات آپ لکھتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بڑے دانا انسان تھے، کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا ہوں۔ انہوں نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس طرح آپ کی باتیں لکھتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اس بات پہ اعتراض کیا ہے کہ آپ کبھی ناراضگی میں ہوتی ہیں، کبھی خوشی میں، کبھی کسی کیفیت میں، تو میں آپ سے پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کیا مجھے لکھنا چاہیے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ لکھو، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ اس لیے دو باتوں پہ انسان کو اپنی زندگی پہ بہت ہی حساس ہونا چاہیے، اس پہ ایک تھوڑا سا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات کے معاملے میں اس کی توحید پہ قائم رہنا چاہیے اور شرک سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور اپنے رسول کے معاملے میں ان کی کسی بات پہ جو ہے ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے خود اپنی کانوں سے ایک عالم دین کی بات سنی، وہ اپنے لوگوں کو واعظ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے
کہ آپ کے سامنے کوئی قرآن کی ایسی آیت آ جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث آ جاتی ہے جو آپ کے امام کے قول کے خلاف ہے، تو تم اس قرآن کی آیت یا اس حدیث کو منسوخ سمجھو، تمہارے امام نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس سے بڑا کفر ہو سکتا ہے کوئی کہ قرآن کی آیت کو منسوخ کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو رد کر رہا ہے صرف اپنے امام کے لیے، اور ایسے امام ساری دنیا کے لوگ اس طرح کے بن جائیں، رسول اللہ کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ ایک ایسی بات ہے جو اللہ اس آیت میں سمجھا رہے ہیں، شرع لکم من الدین، ہم نے اپنے آپ تمہارے لیے ایک دین مقرر کیا ہے، ما وصى بہ نوحا، جس کی ہم نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی، والذی اوحینا الیک، اور آپ کی طرف بھی یہی وحی کی، وما وصینا، جس کی وصیت ہم نے کی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو، کہ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، کبر علی المشرکین ما تدعوہم، ساتھ ہی اللہ نے یہ فرما دیا تمہاری یہ بات مشرکوں کے لیے بڑی گراں ہے، ان کے لیے بڑی مشکل ہے۔ اور مشرکوں نے واقعی رسول اللہ کو کہا کتنی عجیب بات ہے جی، صرف ایک اللہ کو پکارے، دنیا میں اس سے زیادہ تعجب والی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آج بھی یہی کہ دیکھیں جی اللہ اللہ، بلکہ بعض اللہ ان پر رحم کرے جن کی اتنی گندے ذہن ہے کہ جنہوں نے اشعار بنا کے اپنے رسالوں کے جو ہے سرورق پہ لکھے ہوتے ہیں کہ خدا کے پاس توحید کے علاوہ رکھا ہی کیا ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے مانگنے والے ہیں، اور ہم اللہ کی ذات پہ انہیں ترجیح دے رہے ہیں، اور جب ان کی بات ماننے کی آتی ہے تو وہاں پھر موت پڑ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں جی امام کی بات مانو۔ تو اللہ رب العزت جو ہے یہ فرما رہے ہیں وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، اس دین پہ قائم رہنا، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس دین کی طرف تم بلاتے ہو یہ مشرکوں پر بہت بوجھل ہے، بہت بھاری ہے، وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے دین کے لیے۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ اگر اللہ ہی اپنی مرضی سے چنتا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اگلے لفظوں میں اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، رزق مانگیں یا نہ مانگیں جو ہمارے مقدر میں ہمیں ملنا ہے، زندگی مانگیں یا نہ مانگیں اللہ نے ایک لکھ دی ہے، اتنی زندگی ہماری رہے گی، لیکن یاد رکھیں دین رجوع کے بغیر، اللہ کی طرف جھکے بغیر، اللہ سے مانگے بغیر، اس کے لیے جد و جہد کیے بغیر نہیں ملتا۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی کہ اللہ رزق ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ میری مخالفت کرتا ہے یا موافقت، لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے، اور دین کے حصول کے لیے ہمیں اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس دین قیم جو ہے، جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پہ قائم رہنا، اس کے اوپر چلنا ضروری ہے۔ اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی دین قیم کے مطابق گزاریں۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ